بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، رمضان کی بابرکت ساعتیں جاری ہیں اور روزے جاری ہیں، اور ان روزوں کے دوران اور رمضان کے دوران خاص کر جو رمضان کی تیاری ہے، سحر و افطار ہیں اور جو کھانے پینے کے معاملات ہیں، اس میں کافی چینجنگ آ جاتی ہے، اور اس تمام تر جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ خواتین کے اوپر ہوتی ہے، اور خواتین کو اکثر یہ مسائل کا سامنا رہتا ہے ٹائم مینجمنٹ کا، عبادات کے حوالے سے اور امور خانہ داری کے حوالے سے۔ تو اس کے اوپر آج بات کریں گے کہ خواتین کے رمضان المبارک میں کیا معمولات ہونے چاہیے اور کیا احکامات ہیں اور کیسے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، مذہبی اسکالر ہیں اور سرپرست اعلیٰ ہیں منہاج القرآن وومن لیگ ملتان کی۔ پروفیسر صاحبہ بتائیے گا کہ ایک تو خواتین کے لیے ویسے ہی بڑی ٹف روٹین ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ پھر عبادات کا جو ایک تسلسل ہے اس کو برقرار کیسے رکھا جائے اور کیسے ٹائم مینیج کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کا میٹر جو ہے وہ واقعتاً بڑا ہے، کیونکہ پورا گھر ان پہ ریلائی کر رہا ہوتا ہے، بچے ہیں، ہسبینڈ ہیں، بھائی ہیں، فادر ہیں، تو ان کو بڑا ایک لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم عبادت کیسے کریں گے۔ تو عبادت اصل میں شاید ہم نے صرف مصلی پہ بیٹھنے کو سمجھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ عبادت ہر وہ کام جو سنت رسول کے مطابق کیا جائے، جو قرآن حکم دے رہا ہے اور آقا علیہ السلام نے اس پر پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اب خواتین ہمارے یہاں دو طرح سے ہیں، کچھ جاب ہولڈرز ہیں اور مطلب پروفیشنل ہیں، اور کچھ ہاؤس وائفس ہیں۔ تو دونوں طرح سے دیکھا جائے گا کہ وہ کس طریقے سے اپنے کام کو ہی عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اب عبادت میں ایک لڑکی سپوز ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے، کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے، اور وہ اس طرح کا ہی کسی فیلڈ میں ورک کر رہی ہیں، شرط ہے بس اپنے آپ کو حجاب میں رکھیں، اور اس کے بعد اپنا جو کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک نیت بنا لیں کہ روزہ تو ہے ہی، الہی یہ کام تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اگر مجھے ذمہ داری نہ ہوتی، یہ میری ڈیوٹی نہ ہوتی، تو میں اس سب قرآن پڑھ رہی ہوتی، میں اپنا سیلف انالیسس کر رہی ہوتی۔ تو وہ سارا دن، چاہے وہ افطار کے وقت فرض نمازوں کے علاوہ باقی سارا وقت اپنی جاب پر ہی رہ گئی، تو وہ سارا وقت جہاد میں رہے گا، وہ اجر وہ گین کر جائیں گے۔ اب ہاؤس وائف ہے، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے؟ ان کے لیے بھی تہجد ہوتا ہے، جی مرد تو پڑھ لیتے ہیں، ہمیں سحری بنانے میں مجھے بھی خواتین کی کالز آتی ہیں، تو اس کا میں بڑی پیاری سی بات ہے، وہ یہی ہے کہ آپ تہجد میں نہ 8 رکعت پڑھیں، آپ 2 پڑھ لیں۔ نیت اللہ رب العالمین فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میرا بندہ جب کسی اچھے کام کی نیت کرتا ہے، میں اس وقت نیت اجر لکھ دیتا ہوں، پھر جب اس پہ پریکٹیکل کرتا ہے تو پھر اس کے اخلاص کے مطابق پھر اجر لکھ دیتا ہوں۔ اب وہ اخلاص 10% تھا یا 700% تھا، اس کے درمیان میں جس جگہ پہ آپ کا اخلاص تھا، آپ کو اجر ملا۔ عمل کرنے کا اجر تو اللہ نے جب نیت اس طریقے سے کی تھی اللہ نے دے دی۔ اب آپ 2 رکعت پڑھیں اور باقی آپ جتنے دیر سحری بنا رہے ہیں، آپ کسی کو کھانا کھلانا، اب وہ آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے ہسبینڈ ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، تو جس کی بھی آپ خدمت کر رہے ہوتے سنت رسول میں خود بخود شامل ہو جاتا ہے، تو وہ آپ ایک نیکی ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر گھر کے کام ہے، صاف ستھرائی ہے۔ اب صاف ستھرائی ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفائی نصف عبادت ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو شطر الایمان، یہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، اس طریقے سے الفاظ بولے گئے، الطہور شطر الایمان۔ تو آپ اس نیت پہ آپ صفائی کرتے جا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی آیا نہیں ہے، ہیلپر نہیں ہے، آپ خود صفائی کر رہے ہیں، آپ خود آئرنگ کر رہے ہیں، آپ خود اس میں واشنگ پہ ہیں، اب جو کام کرتے چلے جاتے ہیں اور روزے میں ہی کر رہے ہیں، تو وہ سارے کام جہاد میں کنورٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مولا کریم، ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ ایون علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ اعتکاف میں آپ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے گھر کو سنبھالنے والا اور کوئی نہیں، بچے چھوٹے ہیں یا کوئی بڑا نہیں ہے جو لک آفٹر کر سکے، اور ایک عورت کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں، بہت بڑی ہیں، ہر طرح سے اس کو ہر چیز کو مینیج کرنا، اس کے بغیر گھر نہیں رہتا، ہر ایک سمجھتا ہے اس چیز کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور علماء کرام نے اپنی رائے کو میچ کر کے، اس کو اجماعی فیصلہ کہتے ہیں، فرمایا کہ اعتکاف پورے گھر کی نیت کر لے خاتون، اور اس پہ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا باقاعدہ فتویٰ کے طور پہ یعنی ایک وضاحت موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ عورت پورے گھر کی نیت کرنا ہے، اور ایکسٹرا کاموں میں جیسے ہم عید کے قریب جی ذرا زیادہ صفائیاں شروع ہو جاتی ہیں، زیادہ آئرن کر کے جی ہر کپڑا آئرن، وہ کام اعتکاف کی نیت اگر ہو تو اس سے پہلے کر لیں، اور جیسے اعتکاف
شروع کرتے ہیں آپ 20 روزے کو عصر کی نماز پڑھتے یا بیٹھ جائیں یا بیٹھ کر عصر کی نماز پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی. جی. تو اب آپ نے جو نیت کی، آپ نے بس ضروریات زندگی کے کام ان ٹائم کرنے اور پھر فوراً اعتکاف کے لیے بیٹھ جانا. اللہ کی رضا کی خاطر تسبیح، تحلیل، قرآن پڑھنا اور وہ ساری چیزیں جس سے دل لگے اللہ کے ساتھ، ان میں سے کچھ بھی آپ اڈاپٹ کر لیں. اب یقین جانیے اس سے بڑھ کر کوئی بڑا جہاد نہیں ہے ایک عورت کے لیے. تو خواتین کو اپنے آپ کو اس طرح مینیج کرنا ہوگا. اچھا اس کو اگر کلیئر کریں، کچھ خواتین مطلب سوچتی ہیں اب رمضان آتا ہے تو ہر انسان، ہر مسلمان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، لیکن خواتین نے اب باقی کام بھی کرنے ہیں، گھر کو بھی سنبھالنا ہے، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، گھر کے کام کرنے دوسرے، تو ان کے اندر بھی دل میں خلش رہ جاتی ہے کہ شاید عبادات جو ہیں وہ اس طرح سے پوری ہو نہیں رہیں. تو اس میں کیا مطلب کیسے ان کو کلیئر کریں گی کہ ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے اس میں، عبادات آپ کر سکتے ہیں، ٹائم کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے، اس کا کیا احکامات ہیں اس حوالے سے؟ کوئی ریلیکسیشن ہے خواتین کو؟ جی ریلیکسیشن دیکھیں ہم نے کیا دینی ہے، اللہ نے ویسے ہی دے رکھی ہے. رب جانتا ہے کہ عورت کے جو معاملات ہیں وہ کتنے ٹف ہیں، اور پھر بنایا اس سے نازک ہے، جی سن پہ نازک بنایا. تو پھر اللہ نے کچھ روزوں میں کنسیشن بھی دے دی نا فیمیلز کو، اس کے کچھ دن مقرر کر دیے. اسی کے ساتھ پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو آپ کیا کریں، سحری کریں، جی، اور سحری کے بعد آپ تھوڑا سا ریسیٹیشن آف قرآن ضرور کر لیں. کرنے کے بعد پھر آپ ریسٹ کریں، کیونکہ اب روزہ ہو گیا، ناشتہ بھی ہو گیا، سحری ہو گیا، اب آپ فری ہیں. تو اپنے آپ کو اس ٹائم مینیج کریں سونے کے لیے. جو میری بھی روٹین میں یہ ہے کہ جی میں سحری کے بعد دورہ قرآن کرتی ہوں، مطلب قرآن کی تفسیر اس سال پہلے 10 پارے ہو رہے ہیں، تو اسی کے ساتھ پھر بس اس کے بعد میں نے آ کے ریسٹ کرنا ہے، بیکاز اس کے بعد میری اور ڈیوٹیز ہوں گی نا. پھر وہ 3-4 گھنٹے سو جائیں، وہ بہتر ٹائم ہے. پھر آپ ریسٹ سے جب اٹھیں تو پھر اب تھوڑا افطار کا کریں، کچھ بنا لیں، تو ساتھ پھر ظہر کی نماز اس کو ادا کریں. اب زبان پر ہر لمحے، جیسے اب یہ عشرہ مغفرت ہے نا، تو اس میں اب آپ کنٹینیو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ استغفار سے بڑھ کر کوئی شے اللہ کی قربت نہیں دلاتی. سبحان اللہ. تو آپ استغفار پڑھتے رہیں، آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ. تو خواتین اس میٹر کو کر سکتے ہیں. تراویح کا جب ٹائم ہوتا ہے، ایک دم 20 تراویح نہیں پڑھے جا رہے، تو آپ بے شک نہ پڑھیں 20، آپ نے 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، آپ ریسٹ لیں. آپ کو کوئی کام کرنا ہے آپ وہ کام کر لیں. بچے کو ٹائم دینا ہوتا ہے، فیڈنگ پہ بچے ہوتے ہیں بعض دفعہ، آپ ان کو ٹائم دیں، تھوڑا ریسٹ کر لیں، کیونکہ آپ نے دن میں ایک پراپر نیند لے لی ہے جب کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں تھا. اب رات کے معمولات پہ زیادہ فوکس کریں، اس پہ پھر 4 رکعت پڑھ لیں، پھر قرآن کی کوئی ایک سورت پڑھ لیں، کوئی اچھی سی حدیث کی بک اپنے پاس رکھیں، اس کو ریڈ کر لیں، اور اس کے بعد پھر اگلی 4 یا 8 جتنی رکعتیں، یعنی ٹائم ٹو ٹائم کرتے جائیں. آپ کو فیل ہوگا کہ ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، اور آپ کے گھر کے کاموں میں بھی آپ ایزی ہو جائیں گے. اور سحری پہلے لیں خود، یہ ایک بہت بڑا عالمی ہے ہماری خواتین کے، پہلے سب کو کھلائیں گے، پھر جب خود کھانے بیٹھتے ہیں تو بعض دفعہ ٹائم نہیں بچتا. آپ کے اپنے اندر اگر انرجی نہیں ہوگی، آپ کیسے یہ سارا سروائیو کریں گے، آپ کیسے باقیوں کو سرو کریں گے. تو سحری آپ خود پہلے لے لیں، اور اس کے بعد پھر آپ مطلب تہجد پڑھیں، سحری لیں، اور پھر باقیوں کو دینا شروع کر دیں. آپ اتنا ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی میں نے ہر چیز پراپر کی ہے. آپ کی فیملی بھی خوش ہو جاتی ہے، آپ بھی خوش رہتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ ہما اسماعیل صاحبہ. پروفیسر ہما اسماعیل نے بڑی خوبصورت انداز میں خواتین کے رمضان المبارک کے حوالے سے، معمولات اور احکامات کے حوالے سے آگاہ کیا. کل آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے اور نئے ٹاپک پر گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.